الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وبارك وسلم أما بعد. حضرات محترم، باب صفت الصلاۃ، نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب نماز شروع کرو، نماز سے پہلے وضو کرو، وضو کرنے کے بعد جب نماز شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے تکبیر پڑھنی ہے. یہ تکبیر کون سی ہے؟ جو ہم پڑھتے ہیں، امام صاحب پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اور ہم پیچھے اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہیں. بخاری میں حدیث نمبر 793 اور مسلم میں حدیث نمبر 397. اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو ہم نماز میں داخل ہو جاتے ہیں. اب ایک شخص ایسا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے اور وہ لیٹ ہو چکا ہے، امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تو اس نے پیچھے آ کر اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو جانا ہے اور اپنی نماز شروع کر دیں. اب جو با جماعت شروع سے یعنی امام صاحب کے پیچھے ہی تکبیر تحریمہ سے نماز شروع کی ہے، تو اس طرح نہیں کرنا کہ امام صاحب نے اللہ اکبر کہا ہے تو ہم نے صرف اور صرف پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جانا. ہمارا اللہ اکبر کہنا بھی ضروری ہے. اگر ہم اللہ اکبر نہیں کہتے، ہم ساری نماز میں پڑھ لیں تو ہماری نماز نہیں ہے، کیونکہ ہم نماز میں داخل ہی نہیں ہوئے. حکم کیا ہے؟ تکبیر کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں داخل ہو. اب امام صاحب جب رکوع میں ہیں، وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جا چکے ہیں، تو بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ امام صاحب کا کہنا ہمارے لیے کافی ہے، تو ہم رکوع میں ایسے بھی چلے جائیں تو ہمارا رکوع ہو جائے گا. امام صاحب کی ہم نے اقتداء کس طرح کرنی ہے؟ امام صاحب کی ہم نے اقتداء کرنی ہے کہ وہ رکوع کر رہے ہیں، ہم نے رکوع کرنا ہے. وہ سجدہ کر رہے ہیں، ہم نے سجدہ کرنا ہے. انہوں نے اگلی رکعت کے لیے وہ اٹھے ہیں، ہم نے بھی ساتھ اٹھ جانا ہے. لیکن جو باقی معاملات ہیں، دعائیں پڑھنا، اللہ اکبر کہہ کر نیچے جانا، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر اوپر اٹھنا، یہ سب کچھ بھی ہمارے لیے لازم ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہماری نماز نہیں ہے، کیونکہ یہ نماز کا حصہ ہے، اور جب یہ نماز میں سے نکال دیا جائے گا تو ہماری نماز میں سے ایک حصہ نکل جائے گا، تو اس کی وجہ سے ہماری نماز نہیں ہے. تو اب ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، امام صاحب رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، اب وہ نماز کس طرح پڑھے گا؟ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ جب نماز لیٹ آتے ہیں، امام صاحب رکوع میں ہیں یا سجدے میں ہیں، تو جب وہ لیٹ آتے ہیں تو لیٹ آنے کی وجہ سے امام صاحب سجدے میں ہیں، وہ پیچھے آ کر صف کے ساتھ مل جاتے ہیں، تو نماز کھڑی ہوتی ہے، وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ کے پھر بعد میں نیچے سجدے میں جاتے ہیں. یہ طریقہ کار غلط ہے. حدیث کے الفاظ ہے امام کی اقتداء کی جائے. امام سجدے میں ہے تو سجدے میں چلے جائیں. یہ حالت کون سی ہے؟ یہ قیام کی حالت ہے. یہ سجدے کی ہے، رکوع کی حالت نہیں ہے. اب نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، امام صاحب سجدے میں ہیں یا رکوع میں ہیں، تو ہم نے آ کر سب سے پہلے ہاتھ تو اٹھانے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے اندر داخل یا نماز شروع کرنے سے پہلے تکبیر کہو، اللہ اکبر کہو. تو نماز شروع کرنے کے لیے، نماز میں داخل ہونے کے لیے ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا.
وہ اللہ اکبر ہماری نماز کے داخلے کی ہوگی، یعنی کہ سمجھ لیں ایک دروازے کی چابی، دروازہ کھل چکا ہے، اب ہینڈل کھولنا ہے، ہم نے یہاں دروازے کے اندر داخل ہونا ہے، تو یہ وہ طریقہ کار ہے نماز ہماری، ہم نماز میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب رکوع کے لیے یا سجدے کے لیے ہم ایک مرتبہ پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ وہ کیوں؟ جس طرح میں نے کہا کہ وہ اللہ اکبر نماز میں داخلے کے لیے تھا، اور یہ اللہ اکبر ہمارے رکوع میں یا سجدے میں جانے کے لیے۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ جو جب حدیث میں فرمایا گیا کہ امام جو کر رہا ہے یا جو ہمیں دکھا رہا ہے، جو کر کے ہمیں دکھا رہا ہے، ہمیں وہ کرنا ہے۔ وہ سجدے میں ہے تو ہم نے اٹھ کے ہاتھ نہیں باندھنے، یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ہاتھ نہیں باندھنے۔ اور معذرت کے ساتھ بات کو مکمل کر رہا ہوں کہ اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب نماز نکل رہی ہے ہماری، امام صاحب سجدے میں ہیں، تو ہم اکثر پیچھے کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہم نماز شروع کریں گے۔ وہ زیادہ آسان طریقہ ہے نا، نماز امام صاحب نماز کے لیے اگلی رکعت شروع کریں گے تو ہم نماز ادا کریں گے۔ میرے حساب سے وہ آدمی اپنے لیے ایک سمجھ لیں ایک گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ امام صاحب سجدے میں ہیں تو وہی سجدے میں چلے جاؤ، کم از کم تمہیں ایک رکعت کا سجدہ تو مل جائے گا۔ ہم نماز کا انتظار کرتے ہیں کہ امام صاحب دوبارہ اٹھیں گے تو ہم نماز شروع کریں گے، تو وہ جو ہمارا سجدہ گزر چکا ہے وہ ہم نے جان بوجھ کے گزارا ہے، اور اس سجدے کا ہمیں گناہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہاں پہ موجود ہیں، ہم اس جگہ پہ کھڑے ہو کر امام صاحب رکوع میں چلے گئے ہیں تو ہم رکوع میں امام صاحب چلے گئے ہیں تو ہم تھوڑے پیچھے سے آرام سے آتے ہیں۔ پہلے ہم سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، وضو کر کے سپیڈ سے آ رہے ہوتے ہیں، پھر جب امام صاحب رکوع میں چلے پھر ہم آرام سے ہو جاتے ہیں کہ چلو کوئی نہ، اب رکوع میں چلے گئے، اب رکعت مکمل ہو گئی تو ہم اگلی رکعت میں شامل ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا طریقہ کار غلط ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب تم مسجد میں آؤ، امام صاحب جو نماز پڑھا رہے ہیں، اور آرام سکون سے آؤ، دوڑ کے نہ آؤ، بھاگ کر نہ ہو، آرام سے آؤ، اطمینان سے آؤ، جو تمہیں رکعت مل جائے وہ پڑھ لو، اور جو تمہاری نکل جائے اس کو بعد میں پوری کر لو۔ تو ہم یہ ایک تو سب سے پہلے غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم بھاگ کر آتے ہیں، دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پھر بعد میں رک جاتے ہیں، جو ہمارے رکوع اور سجود ہمارے جا رہے ہیں، جو فوت ہو رہے ہیں، ہم ان کا خیال بھی نہیں کرتے۔ تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اگر بغیر اللہ اکبر کے نماز شروع کر دے، جلدی میں آ کے ہاتھ باندھے نماز شروع کر دی تو وہ نماز قبول نہیں ہے۔ جتنی مرضی پوری نماز پڑھ لیں، 4 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، 3 رکعت پڑھ لیں، جتنی نماز پڑھ لیں وہ نماز ہمارے قبول نہیں، کیونکہ ہم نماز میں داخل نہیں ہوئے۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔